حکومت نے عوام کے لیے ایک ریلیف پیکج دیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ پوری دنیا اگرچہ کرونا کی لپیٹ میں ہے، لیکن پاکستان میں کرونا سے بھی بڑا مسئلہ وہ اناد، وہ نفرت ہے جو ہمارے دماغوں میں میڈیا نے، سیاستدانوں نے، ڈکٹیٹرز نے اپنے اپنے مفاد کے لیے بھر دی۔ یہ شاید کرونا سے ہم جلد یا بدیر نپٹ لیں گے، ختم ہو جائے گا، اس وبا سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن وہ نفرت، وہ اناد وہ جاتا ہوا نظر نہیں آتا، اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ہم تو ساتھ بھگتیں گے، لیکن آئندہ ہماری نسلیں بھی ساتھ بھگتیں گی۔ اب اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی وال پہ، اگر فیس بک ہے اپنی وال پہ دیکھ لیں، ٹویٹر پہ دیکھیں، واٹس ایپ میں جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہاں آپ ذرا سکرول کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری بحث کا معیار کیا ہے، ہماری بحث کی سمت کیا ہے۔ یہاں میڈیا، سیاستدان، عوام سارے یہ بحث کرتے نظر تو آتے ہیں کہ جی صاحب کو ایک قوم بننا ہوگا، ایک پیج پہ آنا ہوگا، لیکن اگلی ہی پوسٹ میں وہ آپ کو اپنی اپنی دکانیں چمکاتے نظر آتے ہیں۔ اپوزیشن ایک طرف بتاتی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی وہ کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے۔ اس میں بھی ہر پارٹی یہ بتانے کے چکر میں ہے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت جو ہے وہ اپنی باتیں بتاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کو رگیدنے کے چکر میں ہے۔ جو پارٹی ورکرز ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دم میں نمدہ کسنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ ان کی جو پوسٹ ہیں ان سے آپ کو نظر آئے گا، ان کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چلے گا۔ یہاں پہ جتنی توانائیاں ہم پارٹیز کو، حکومت کو، اپوزیشن کو اور میڈیا ورکر جو ہیں وہ میڈیا کو کے دفاع میں صرف کر رہے ہیں، وہ اگر ساری یکجا ہو کے اس وبا کے خلاف استعمال کی جائیں تو شاید ہماری جان جلد چھوٹ جائے۔ لیکن چونکہ ہمارے دماغوں میں ایک نفرت کا جو بیج بویا گیا تھا وہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی جو بکھری ہوئی شاخیں ہیں وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ہم پھر سے اپنا جو موقف ہے یا اپنا غصہ ہے وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حکومتی ریلیف پیکج آیا، اس کے اوپر بھی ایک الگ بحث کا بازار گرم ہو گیا۔ اگرچہ 3,000 روپے دیے گئے تو اس کی کیلکولیشنز شروع ہوگی، تو بھائی اپنے سرکمسٹانسز کے تحت جتنا بھی حکومت نے دیا ہے، اب ایک بحران کی کیفیت ہے تو اس میں دوسرے لوگ کسی نہ کسی طرح مینج کریں گے یا کچھ نہ کچھ انہیں افاقہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے اتنے پیسوں میں گزارا کہاں ممکن ہے، لیکن ساتھ لوگ بھی مدد کر رہے ہیں۔ اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا۔ آپ یہ بحث تو کر سکتے ہیں کہ اس میں مزید کیسے بہتری آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے حکومت کی سمجھ میں آ جائے، لیکن یہ جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ بہتری کے لیے تنقید کے بغیر اپنی رائے دیں، اگر وہ حکومت تک پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے حکومت اس میں بہتری لائے۔ جس طرح پیٹرول کی قیمت ہے وہ میں نے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں کہا تھا کہ 1991 میں $37 فی بیرل تھا، تو 99 میں پیٹرول کی قیمت 12 روپے اور ڈیزل کی 8 روپے تھی، تو ابھی $30 فی بیرل ہے۔ حکومت اس پہ مزید آپ کو رعایت دے سکتی تھی، ریلیف دے سکتی تھی، اور اس کے لیے حکومتی موقف بھی ہے 1.5 مہینے کا، کل آپ نے سنا۔ بہرحال
یہ بات تو ایک طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت چونکہ کنزپشن نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ کہ حکومت کی مشیر جو ہیں، جو وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیتے ہیں، ان کی کیلکولیشنز کیا ہیں، لیکن چونکہ ابھی استعمال بھی نہیں ہے تو یہ جو ریلیف ہے یہ اتنا سود مند شاید نہ ہو۔ یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ حکومت اگر پیٹرول کی قیمتیں یا ڈیزل کی کم نہیں کرتی، یا اگر فرض کریں 50 روپے بھی کم کر دیتی ہے تو وقتی وہ ریلیف اس طرح سے نہیں ملے گا۔ ہاں، جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی وجہ سے شاید کچھ فائدہ ہو، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے ملک میں تو وہ بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا۔ تو جو بل ہیں ان میں وہ جو اقساط بنائی گئی ہیں اس میں ریلیف ہو سکتا ہے، بل معاف کیے جا سکتے ہیں، یہ وہ فوری ریلیف ہے جو پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کو بھی بتانے کا ایک اچھا اور شائستہ انداز ہو، نہ کہ تنقید برائے تنقید ہو، کیونکہ جب تنقید برائے تنقید میں جاتے ہیں تو وہ پوری قوم ایک دوسرے کو جواب دینے میں لگی ہوئی ہے، یہ نہیں سوچ رہی کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں یکجا ہونا پڑے گا۔ اور اس طرح جو کھانے پینے کی ذمہ داری ہے وہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے، آپ اپنے اپنے طور پہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کام، آپ ان کے ساتھ شامل ہوں اور انتہائی شائستہ انداز میں اس کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ اسکرین پہ ایک ویڈیو چل بھی رہی ہے مختلف ایک ملک کی، اس میں دیکھیں یہ وہ سبق ہے جو اسلام نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے کہ کسی کی مدد کریں ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ یہاں آپ دیکھیں، یہاں آپ کو نظر آتا ہے، اور ہم جو بہت بڑے دعوے دار ہیں اسلام کے، ہمارے اندر یہ چیز غائب ہے۔ تو ویسے بھی میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کون سا میکنزم ہوگا جس کے ذریعے حکومت ان کو پہنچائے گی، اور پھر اتنے لوگوں کو، یہ بہت بڑی تعداد ہے، 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو 3,000 کا ریلیف دیا جائے گا، تو اس کو پہنچانے کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی وقت لگے گا۔ تو آپ لوگ جو ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھاتے؟ کل بھی میں نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کی طرف حکومت کے منہ سے ہی کیوں بلوانا ضروری ہے؟ آپ کو خود نہیں پتہ کہ وائرس کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے تو آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ اسی طرح جو ریلیف ہے وہ حکومت نے اپنے بجٹ کے حساب سے جتنا دیا، اس کے بعد آپ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں، جنہیں اللہ نے رزق کی فراوانی بخشی ہے، وہ لوگ اپنے اپنے علاقہ جات میں لوگوں کی مدد کریں۔ ایک اور اس میں یہ رائے دی جا سکتی ہے، اگرچہ کل انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، اگر یہ اور نیچے آتا ہے تو اگر آپ اکانومی کو یا اکنامکس کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے 800-900 ہزار ارب تک اگر اضافہ ہو سکتا ہے، اگر 2% اور آ جاتی ہے یا سنگل ڈیجٹ میں آ جاتی ہے تو 1,200 تک، یہ مطلب ابھی جو 1.5% کم کیا ہے اس سے 600-700 ارب آ سکتا ہے بجٹ میں، حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ 1-2% اور کم ہو جاتا ہے تو مزید حکومت کے پاس پیسے ہوں گے اور وہ زیادہ ریلیف دے سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نظر ثانی کرتے رہیں گے، سچویشن دیکھتے رہیں گے اور مزید ریلیف دیں گے۔ تو آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں جس پارٹی سے بھی ہیں، اپوزیشن بھی، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ ملائے۔ یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہے، لوگ بچیں گے تو آپ کی سیاست کا وقت ہوگا۔ اس سے زیادہ بیوقوف قوم آپ کو دنیا میں کہاں ملنی ہے، جو ہر روز ایک نئے نعرے کے پیچھے آپ کے پیچھے چل پڑتی ہے، پہلے کیا کہا گیا، بعد میں کیا کہا گیا، اور پھر کیا گیا۔ اس سے قطع نظر جب بھی کسی بھی سیاسی لیڈر نے کوئی نعرہ لگایا، اس کے پیچھے لوگوں کا سمندر ہے، تو اس طرح کے لوگ آپ کو کہاں ملنے ہیں؟ انہیں بچائیں، انہیں سیو کریں۔ اگر یہ لوگ خدا نخواستہ مشکل میں ہوں گے، نہیں رہیں گے، تو پھر آپ کی یہ جو سیاست اب آپ چمکا رہے ہیں، یہ چمکانے کا کہاں موقع ملے گا؟ تو ایک عجیب قسم کی بحث ہے۔ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ بحث کا بہت وقت ہے، آپ نے جس کو رگیدنا ہے رگیدتے رہیے گا، لیکن فی الحال اس بحث سے نکلیں
اچھی باتیں شیئر کریں، تنقید برائے تنقید سے باہر نکلیں اور ایک قوم بن کے دکھائیں۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ آئی تھی سروے کی، جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستانی دنیا کی وہ قوم ہے جس میں 99.9% لوگ اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں چائنا کا 7واں نمبر تھا، جاپان کا بھی 8واں شاید نمبر تھا۔ لیکن جب یہ وبا پھوٹی اور اس طرح کا مسئلہ آیا تو وہ قوم اس کا رویہ دیکھیں، ان کی یکجہتی دیکھیں اور اپنی دیکھیں۔ مطلب ہم وہ جذباتی قوم